اسلامی عقیدے ولا اور برا سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج بھی سلسلہ کلام اسی موضوع سے متعلق ہے۔ گزشتہ جمعہ بعض ان امور کا تذکرہ آیا تھا جو کفار سے محبت کے مظاہر اور دلائل میں سے کہ ایسا کرنے والا گویا کہ کفار سے محبت ہے۔ قبل اس کے اس موضوع کی تکمیل کی جائے، ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی اس طرح کے مسائل جب سنتے ہیں تو وہ دوسروں پر اس کو چسپاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ فلاں ایسا کر رہا ہے، گویا کہ فلاں کا بھی شمار اسی میں سے۔ بھائی ہمارا کام فتویٰ لگانا، فلاں کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے وجوہ و اسباب کیا ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کرنے والا۔ ہم کہیں گے یہ فعل غلط، لیکن فلاں یہ فعل کر رہا لہذا وہ ایسا ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنا میرے بھائیوں یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کفر کرے پھر بھی کافر نہ ہو، کفر کرنے کے باوجود بھی ایک انسان کافر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کفر کرے اور کافر نہ ہو، شرک کرے اور مشرک نہ ہو، ہاں یہ حقیقت ہے میرے بھائی، عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفر کرنے کے باوجود انسان کافر نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو مجھ پر ہوا تو سخت سزا دے گا، لہذا میرے بیٹو تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دے اور جلا کر کے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دے۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچوں نے عمل کیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بچوں نے جلا دیا، جلا کر کے اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیا کہ اس شخص کے جو ذرات جہاں ہیں اس کو جمع کرو۔ تمام اس کے ذرات جمع ہوئی، اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا اور زندہ کر کے پوچھا کہ میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا، میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس نے کہا باری الہ تیرے خوف سے کیا، ایسا میں نے تیرے خوف سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھ کو میں نے بخش دیا۔ اس نے کفر کیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے میرے بھائی، اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ اس شخص نے اللہ کی قدرت میں شک کیا کہ اگر مجھے جلا دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا تو اللہ مجھ پر قادر نہیں ہوگا اور میں بچ جاؤں گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود کافر نہیں ہوا۔ اللہ نے کافر ہونے کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا بلکہ اس کی بخشش فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا کہ اللہ کی قدرت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کے اس کفر کو بھی لغو قرار دے کر اپنی جو ہے مغفرت اور بخشش میں اس کو پناہ دی۔
تو ایک شخص کفر کرے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کافر نہ بنے، اس کے وجوہ اسباب وہ شخص زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیوں ایسا کیا، اس لیے ہمیں فتویٰ فوراً نہیں لگانا چاہیے۔ ایک شخص کا فعل غلط، اس کا فعل غلط، اس کو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا، اس نے جو کیا یہ کفر کا کام تھا، اس کا فعل غلط تھا، اس کے اس کرنے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس کے وجوہ اسباب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے میرے بھائیوں بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ کہیں خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان میں سفر کر رہا تھا، اس کا سارا مال و متاع اس کی سواری پر تھا، ایک جگہ ٹھہرا تو سواری غائب ہو گئی، اونٹ پر لادے ہوئے تھا اور ایک جگہ رکا آرام کرنے کے لیے، نیند آ گئی، سواری اس کی چلی گئی۔ اب اس بیابان کے اندر کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز، نہ سواری ہے کہ کہیں جا سکے، پریشان ہوا، مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے، یہی مر جاؤں گا، اس بیابان میں زندگی کا تو کوئی اور سہارا ہے نہیں، یہیں بیٹھ مر جاؤں گا۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ آگے حاضر ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے اے اللہ انت عبدی انا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ کتنی خوشی ہوئی، اس نے یہ کلمہ کفر کا کہا کہ نہیں کہا، یہ کفریہ کلمہ ہے کہ نہیں، کفر ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے وجوہ اسباب تھے، خوشی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، خوشی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کرنے سے یا کفر کے کام، کفر میں بھی اکبر ہیں اصغر ہیں، کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے، شرک میں بھی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر ہے۔ کفر اکبر اور شرک اکبر یہ مخرج عن الملہ ہوتا ہے، لیکن کفر اصغر اور شرک اصغر سے انسان دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کفر کرتا، شرک کرتا، اس کے باوجود دائر اسلام سے خارج نہیں، ہاں کبیرہ کیا، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو دائر اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز سنیں پھر دوسروں پر چشمہ کرنا شروع کر دیں اور فتویٰ دینے لگے، نہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط ہے، لیکن کوئی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے نتائج اخذ کرنا اور اس پر فتوے پر فتویٰ لگاتے ہوئے چلے جانا، یہ غلط ہے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اس سے بچنے کی، یہ بیان کیا جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کی وجہ سے دوسروں پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے لہذا وہ ایسا ہے، نہیں، اس کے وجوہ اسباب وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کسی کو ہم جس کو قرآن اور حدیث میں جنت یا جہنم کی سرٹیفکیٹ دی گئی، اس کے علاوہ کسی کو ہم جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے، سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے سکتے۔ جن کے ناموں کے ساتھ اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں